السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہے، مہدی، امام مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئے اور مسلمانوں کو لیڈ کرے تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں بھی امام مہدی کی پریڈکشن کی گئی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاور کا سامنا کریں گے؟ تو چلے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنے والا، یعنی ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کی دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے ٹائم پر جب لوگ حد سے زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بت پرستی، ظلم، کرپشن، ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تو ایسے کسی انسان کو بھیج جو کہ انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک وارن کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر سپیسیز کے جانوروں کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا فلڈ آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کے بکس میں یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو کہ اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید بیان کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈیفیٹ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین کے رومنز کے انڈر تھی اور کرپٹ جوئش پریسٹ ان کے امام تھے، اور کئی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور ان کے بکس میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی ہوئی تھی، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل میں ان کے خلاف سازشیں کی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی تو اس وقت یہودیوں کی بکس میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی ہوئی تھی، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے رہے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پریڈکشنز لکھی ہوئی ہے، جس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین اسکالر اور پوئٹ علامہ اقبال بھی امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں یہودیوں اور کرسچن سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تب مسلمانوں نے یہ کانسیپٹ پھیلنے لگا کہ بہت جلد ایک
ایک مسیحا آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کا انتظار میں ظلم سہتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن دیکھا جائے امام مہدی سے ریلیٹڈ حدیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، سوائے بخاری اور مسلم کے۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی حدیث موجود ہے، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے آج ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کی پریڈکشن موجود ہے۔ یہ مسیحا کا کانسیپٹ ہر مذہب میں موجود ہے۔ اسلام میں امام مہدی کا کانسیپٹ خود نہیں بنایا گیا بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی امام مہدی کے بارے میں جانتا ہے، اس کے ریسنٹ انٹرویو میں اسی نے بتایا ہے۔ اور نیتن یاہو بھی یہ جانتا ہے کہ مسلمان دوبارہ سے خلافت قائم کریں گے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کس طرح امام مہدی اس دنیا کی بڑی پاورز کو چیلنج کریں گے جن کے پاس ایڈوانس ویپنز ہے اور جو اس پورے دنیا کے اکنامی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آخر ایک انسان کس طرح ان سب کو شکست دے گا، جبکہ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حالات اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے۔ سیریا میں ظلم ہو رہا ہوگا جو آج بھی ہو رہا ہے، دجالی نظام آ چکا ہوگا، گریٹر اسرائیل بن چکا ہوگا جس کو نیتن یاہو نے پورے دنیا کے سامنے شو کیا ہے۔ اس وقت فلسطین کو صرف اس کی ہسٹری کے بک میں یاد کیا جائے گا اور انڈیا میں بھی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت دنیا کی قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اس وقت مومن بہت کم ہوں گے اور زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا تھا، جب عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی، یہ بادشاہ محمد بن سلمان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد اگلے بادشاہ کے لیے کانفلکٹ ہوگا، تبھی ایک انسان کعبہ کے پاس آئے گا جہاں کچھ لوگ اس کی بیعت کریں گے۔ یہ 313 لوگ ہوں گے جو دنیا کے ڈیفرنٹ ایریا سے سفر کر کے آئیں گے۔ جس طرح اسلام کے پہلے جنگ بدر میں بھی صرف 313 مسلمان تھے، جس کے بعد اسلام کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، اسی طرح امام مہدی کے ساتھ بھی ان کے 313 خاص ساتھی ہوں گے جو نیک، انٹیلیجنٹ، اسٹرانگ اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور کئی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوگا اور ان میں سے ایک انسان کے پاس 40 انسانوں جتنا علم ہوگا۔ اور یہ صرف لیڈرز ہی نہیں ہوں گے بلکہ کمانڈرز، اسکالرز اور تھنکرز ہوں گے۔ جب یہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو اس کے بعد وہ امام مہدی کے ایک فوج بنانے میں مدد کریں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد وہ مسلمان جو مظلوم زندگی گزار رہے ہوں گے وہ امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے، جیسا کہ خراسان، یمن، ایران، افغانستان، عراق اور سیریا، کیونکہ آج ان کنٹریز کی کنڈیشن بہت بری ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ سپٹمبر 2014 میں امریکہ نے سیریا پر اٹیک کیا تھا، جس کے بعد کئی سالوں تک سیریا میں جنگ کا ماحول رہا اور آج سیریا کے حالات بدترین ہو چکی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا تھا اور آج اس کی حالات بھی خراب ہے۔ اور اسی طرح امریکہ نے کئی سالوں تک افغانستان کے ساتھ بھی جنگ کی اور افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں آج اتنی غربت ہے۔ اور مارچ میں امریکہ نے یمن پر ایئر اسٹرائکس کیا جو امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری آپریشن تھا۔ اب امریکہ یمن کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا ہے کیونکہ یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کے شپس پر اٹیک کرتا ہے، اور پاکستان کو بھی سیکریٹلی امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے بیکاز آف پاکستان ملٹری۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایران بھی ایک ایسا کنٹری ہے جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ٹکر دے رہا ہے، جسے اسرائیل خود اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اور امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ ایران کافی پاورفل ہے۔ ایران ہی وہ کنٹری ہوگا جو امام مہدی کو فرسٹ سپورٹ کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں خراسان یہ تھا جس میں آج
افغانستان، ایران، پاکستان اور دوسرے کنٹریز کا کچھ حصہ آتا ہے، لیکن ان سب کنٹریز کے 5 کا نام خراسان نہیں ہے سوائے ایران کے۔ ایران میں آج بھی خراسان نام کا ایک پروونس ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ایران وہ واحد ایسا کنٹری ہوگا جو امام مہدی کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ بہت جلد ایران ایک نیوکلیئر پاور بننے جانے والا ہے۔ وہ سیکریٹلی نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، جس کے بعد صرف پاکستان ہی ایک واحد اسلامک کنٹری نہیں ہوگا جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے۔ جب ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز آئیں گے تو امریکہ اور اسرائیل اس سے جنگ لڑنے کا کبھی نہیں سوچیں گے، اور ایران ایک واحد ایسا کنٹری ہے جو امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہے، اور ایران واحد ایسا کنٹری ہے جہاں اسلامک سسٹم ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور باقی عرب کنٹریز امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب تو اسرائیل کو آئل بیچ رہا ہے، اور وہی آئل ان کے راکٹس میں یوز ہوتا ہے جو راکٹس فلسطین کے اوپر گرتے ہیں۔ جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گے تو اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک انسان پاور گیم کر رہا ہے، جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے خطرہ ہوگا۔ جو ویسٹرن میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، اور نیٹو کنٹریز جیسا کہ امریکہ اور اسرائیل امام مہدی کے خلاف فوجیں روانہ کریں گے، جس فوج کا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے ویسٹرن کنٹریز ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عبادت گزار ہوگا، لیکن اہل بیت کو ماننے والا دشمن ہوگا، اور سیریا سے نکلے گا اور مروے کی نسل سے ہوگا، اور عراق اور سیریا میں بہت قتل عام مچائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سفیانی سیریا سے نکلے گا، اس کے چہرے کا رنگ لال ہوگا، اس کے بال ہلکے ہوں گے، اس کے چہرے پر نشان ہوگا، وہ مسجدوں کو توڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو قتل کرے گا۔ جب سفیانی نکلے گا تو لوگوں کے دل خوف سے بھر جائیں گے، پھر عراق اور سیریا میں خون بہے گا، وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرے گا۔ اب یہ جو سفیانی ہے، اس کے پرسنالٹی معاویہ سے سملر ہوگی، جیسے معاویہ ہی دوبارہ اس دنیا میں آیا ہو، کیونکہ یہ بھی معاویہ کی طرح ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ جس طرح معاویہ سیریا کا گورنر تھا اور سیریا میں اس کے کافی سپورٹرز تھے، اسی طرح سفیانی بھی سیریا سے ہی نکلے گا، اور جس طرح امام علی علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ تھا، اسی طرح سفیانی بھی ان پر حملہ کرے گا۔ تو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک فوج بھیجے گا، لیکن وہ فوج ریگستان میں بیدان نامی جگہ پر زمین میں دھس جائے گی، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ دیکھ کر جو مسلمان امام مہدی کو جھوٹا مانتے تھے وہ بھی ان کے بیعت کریں گے، یہاں تک کہ کچھ یہودی اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے اور انہیں اپنا لیڈر ایکسپٹ کر دیں گے، لیکن کچھ اسکالرز جو ڈالرز کے پیچھے ہوں گے امام مہدی کو جھوٹا اور دھوکے باز کہیں گے، اور میڈیا بھی فل پروپیگنڈا چلائے گا، انہیں جھوٹا کہے گا اور مسلمانوں کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ امام مہدی اس وقت تک دنیا کی بڑی پاورز کے لیے ایک خطرہ بن چکے ہوں گے۔ جب سفیانی کو پتہ چلے گا کہ اس کی آرمی ریگستان میں دھس چکی ہے تو وہ ایک اور بڑی آرمی تیار کرے گا، اور ویسٹرن کنٹریز اس کی اس آرمی میں ہیلپ کریں گے، جو اس کے بعد امام مہدی اور سفیانی کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی، یعنی ایک طرف امام علیہ السلام کی نسل سے امام مہدی ہوں گے اور دوسری طرف معاویہ کی نسل سے سفیانی ہوگا۔ اس جنگ میں امام مہدی سفیانی کو ہرا دیں گے اور سفیانی کو بھی قتل کر دیں گے۔ سفیانی کے قتل کے بعد عرب میں امام مہدی کی پاور مزید بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ ان کو سپورٹ کرنے لگیں گے، اور امام مہدی کے جو 313 ساتھی ہوں گے ان پر ہر ایک کے پیچھے کئی ہزاروں یا لاکھوں سولجرز ہوں گے۔ امام مہدی ہندوستان پر حملہ کریں گے، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، اور ہندوستان کو فتح کر دیں گے، جس کے بعد امام مہدی پوری دنیا میں ایک گریٹ لیڈر بن چکے ہوں گے، جسے دیکھ کر نیٹو امام مہدی کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی سائن کرے گا، یعنی یورپین کنٹریز اور امریکہ امام مہدی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کے لیے امام مہدی کے علاوہ بھی کوئی اور خطرہ ہوگا۔
تو اس لیے امام مہدی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور رومنز کے درمیان ایک پیس ٹریٹی ہوگی، جس کے بعد تم ان کے ساتھ مل کر کسی اور سے لڑ کر اور وہ تمہارا اور ان کا دشمن ہوگا۔ وہ دشمن کون ہوگا یہ تو فیوچر میں ہی پتا چلے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ سائنسٹ ہو، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہے۔ امام مہدی دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گے، اور یہ جنگ مسلمان کرسچنز کے ساتھ مل کر بھی جیت جائیں گے۔ جیت کے بعد مسلمان اور نان مسلمز اپنے کیمپس میں آرام کر رہے ہوں گے، تبھی ایک عیسائی کراس کو اٹھائے گا اور گاڑ دے گا، یعنی وہ یہ دکھانا چاہے گا کہ یہ کرسچنز کی جیت ہوئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے، لیکن مسلمان اس کراس کو توڑ دیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ یہ اللہ کی جیت ہوئی ہے، نہ کہ ان کی۔ اس واقعے کے مسلمانوں اور ویسٹرن کنٹریز کے درمیان ٹریٹی توڑ دی جائے گی، جس کے بعد ویسٹرن کنٹریز امام مہدی کے خلاف اپنی بڑی فوج تیار کریں گے۔ یہ کافی بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں ویسٹرن کنٹریز بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ ان کے پاس ہائی ٹیک یا AI ویپنز اور ڈرونز، میسائلز اور فائٹر جیٹس ہوں گے۔ جب مسلمان ان کے فوج کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ اس جنگ میں شہید ہوگا، جو کہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا، اور ایک حصہ یہ جنگ جیت جائے گا، جسے اللہ دوبارہ نہیں آزمائے گا۔ یہ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ جنگ سیریا کے قریب یا پھر ٹرکی کے ساؤتھ میں لڑی جائے گی، جہاں آج سے کچھ ٹائم پہلے سیریا کے جنگ میں ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمان سیدھا کانسٹنٹی نوپل جائیں گے، جو کہ آج ٹرکی کا استنبول شہر ہے، یعنی کہ امام مہدی سے پہلے استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور یہ استنبول سٹی مسلمانوں کے ہسٹری کا بہت ہی امپورٹنٹ شہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ تم لوگ کانسٹنٹی نوپل کو فتح کرو گے، اور اسے فتح کرنے والا لیڈر بڑا ہی کمال ہوگا، اور اسے فتح کرنے والی فوج بھی کمال ہوگی۔ جس کے بعد 1453 میں سلطان محمد فتح نے کانسٹنٹی نوپل کو فتح کیا۔ جب امام مہدی اپنی فوج لے کر کانسٹنٹی نوپل کی طرف جائیں گے تو اس وقت مسلمانوں کی فوج اونچی آواز میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے جائیں گے، اور ان کی آواز دور دور تک پہنچے گی، جسے دیکھ کر دشمن ڈر جائیں گے، اور وہ کانسٹنٹی نوپل بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمان اس جنگ کا سامان سمیٹ ہی رہے ہوں گے، تب انہیں خبر ملے گی دجال آ چکا ہے۔ یہ شیطان ہوگا جو کہ مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے پکارے گا اور کہے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مسلمان یہ سنتے ہی ڈر جائیں گے۔ امام مہدی اپنے فوج کو لے کر واپس سے سیریا یا پھر عراق جائیں گے تاکہ لوگوں کو بچا سکے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچیں گے دجال سچ میں وہاں آ چکا ہوگا، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر امام مہدی کے آنے سے پہلے کون سی نشانیاں جو ایسی ہے جو پوری ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امام مہدی سے پہلے زمین ظلم سے بھر جائے گی، جو آج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فلسطین، سیریا، عراق، افغانستان، یمن اور کشمیر، ان سب کنٹریز میں ظلم ہو رہا ہے، اور کس طرف پوپیٹ گورنمنٹ مسلم گورنمنٹ پر حکومت کر رہی ہے، جنہیں کنٹرول یہودی کر رہے ہیں۔ سود آج پوری دنیا کی اکانومی بن چکا ہے۔ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسکالرز ریال کے لیے دین بیچ رہے ہیں۔ زمین یقیناً ظلم سے بھر چکی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مہدی کے آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرف فتنے آئیں گے۔ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کے وقت منافق، اور آج دیکھ رہے ہوں گے سب سے زیادہ فتنے عرب میں ہے، جہاں ہر وقت جنگ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح میڈیا سب سے بڑا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن کئی پریڈکشن ایسے ہیں جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے
یمن سے ایک انسان نکلے گا، وہ لوگوں کو سچ اور امام مہدی کی طرف بلائے گا۔ جب وہ نکلے گا تو مسلمانوں کے لیے ہتھیار بیچنا الاؤڈ نہیں ہوگا اور یہ سفیانی کے ٹائم ہی آئے گا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یمن میں وہ گروپ ایسا ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جو خود کو اہل بیت کے نسل کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے شپس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں اور یمن کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہی میں سے کوئی ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسٹ سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو کہ 3 راتوں تک دکھی جائے گی۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یہ آگ ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایران جو کہ عرب کے ایسٹ میں ہے، وہ سیکریٹلی نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایران ایک بڑا نیوکلیئر ٹیسٹ کرے گا، جو کہ امریکہ اور اسرائیل سب ایران کے نیوکلیئر ویپنز بنانے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ایران نے یہ نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تو اس سے سچ میں لوگ ڈر جائیں گے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آگ 3 دنوں تک جاری رہے گی۔ اس کا مطلب کہ میڈیا بھی اس کی کوریج کرے گا۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے 15 دن پہلے ہی ایک انسان کو کعبہ کے پاس قتل کیا جائے گا جس کا نام نفی زکیہ ہوگا۔ یہ انسان موسٹ لائکلی ایک اسلامک ایکٹیوسٹ ہوگا جو کہ لوگوں کو سچ بتانے کی کوشش کرے گا، لیکن سعودی حکومت شاید اس کو قتل کروا دے گی۔ جو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری ہوگی، لیکن یہ نشانیاں بھی بہت جلد پوری ہونے والی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں قیامت کی نشانی اس طرح پوری ہوگی جس طرح تسبیح ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے ایک کے بعد ایک گرتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔